حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے وہ مشہور نبی تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اولاد یعقوب کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ آپ کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یعقوب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا ذکر خیر قرآن مجید میں کئی صورتوں میں کیا ہے۔ بنی اسرائیل اولاد یعقوب سے سلطنت کا خاتمہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر پر حکمران بننے کے کچھ عرصہ بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان سمیت مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور پرامن زندگی گزارنے لگے۔ حضرت یعقوب کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا اور ان کی نسلوں کو خوب بڑھایا۔ آپ کی اولاد سے جو لوگ وجود میں آئے ہیں انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جن کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر آیا ہے۔ جب حضرت یوسف اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بنی اسرائیل کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ اہل مصر نے انہیں تسلی دی اور ہر حالت میں ان کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔ کچھ عرصہ تک تو اہل مصر نے اپنے قول کا پاس رکھا اور بنی اسرائیل کے عزت و شرف کو تسلیم کیا، لیکن رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کے علماء نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا چھوڑ دی اور دنیا کے حصول میں مگن ہو گئے، اور لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے اور امیر سے حسد اور غریب کو حقیر سمجھنے لگے۔ بنی اسرائیل کے اس طرز عمل کو دیکھ کر اہل مصر بھی بنی اسرائیل سے نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، یہاں تک کہ بعض اہل مصر نے یہ ذہن بنا لیا کہ مصر میں بادشاہت کا حق صرف ہم اہل مصر کو ہے، بنی اسرائیل تو کنعان سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں، انہیں ہم پر بادشاہت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ مصر میں فرعون کی بادشاہت۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دیں تو اہل مصر کے دلوں سے ان کا مقام و مرتبہ جاتا رہا، وہ بنی اسرائیل سے نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی حمایت ختم کر کے اپنی ہی قوم کے ولید بن ریان نامی آدمی جو فرعون کے لقب سے مشہور تھا اس کی حمایت کرنا شروع کی، جو بہت جلد مصر کا بادشاہ بن گیا۔ وہ بہت بڑا ظالم، متکبر، جابر تھا اور اپنا قبطی قوم کو بادشاہوں کی قسم اور بنی اسرائیل کو غلام قوم سمجھتا تھا۔ وہ اپنی حکومت اور بادشاہت کے غرور میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے اپنے رب اور معبود ہونے کا دعویٰ کر دیا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ فرمان الہی ہے، اور فرعون نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ نعوذ باللہ۔ بے شک فرعون نے زمین مصر میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اس نے وہاں کے لوگوں کے کئی گروہ بنا رکھے تھے اور ان سب ایک گروہ بنی اسرائیل کو بہت کمزور کر رکھا تھا۔ فرعون کا خواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام قبطیوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ بیدار ہونے کے بعد وہ بڑا خوف زدہ تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے کاہنوں، عالموں اور جادوگروں کو جمع کیا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ اس کے ہاتھوں اہل مصر قبطی تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرعون نے اسی وقت بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتہائی کشیدہ حالات میں ولادت۔ فرعون اپنے خواب کی وجہ سے بہت خوف زدہ تھا، اسے اپنی حکومت کے زوال کا خطرہ تھا، اس لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا لڑکا پیدا ہی نہ ہو جو میری حکومت کا زوال بن سکے۔ اس نے کچھ مردوں اور عورتوں کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ بنی اسرائیل کی عورتوں میں سے جو بھی امید سے ہو اس کے پاس جائے اور اگر وہ بچہ پیدا ہو اس کی معلومات رکھے، اگر لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیں اور لڑکی ہو تو اسے باقی رہنے دیں۔ ادھر فرعون کی یہ چالیں تھی، ادھر تقدیر الہی اس پر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے ظالم بادشاہ، تجھے اپنی افواج کی کثرت،
اپنے اقتدار کی طاقت اور وسیع سلطنت پر کتنا غرور ہے، لیکن اس عظیم خالق کی طرف سے تو غافل ہے جس کی تقدیر کا کوئی توڑ نہیں، جس کے فیصلوں کو کوئی رد کرنے کی کسی کو مجال نہیں۔ وہ ذات یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جس بچے سے خوف زدہ ہے، جس کے لیے تو نے بے شمار معصوم بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، وہ تیرے ہی گھر میں پرورش پائے گا، اور تیری دنیا اور آخرت کی تباہی اسی کے ہاتھوں ہوگی۔ تجھے معلوم ہو جائے گا کہ آسمان اور زمین کے مالک ہی کی یہ شان ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے پاس مکمل قدرت ہے۔ حضرت موسیٰ کی ولادت بھی اسی سال ہوئی جس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ کو ان کمزور بندوں پر رحم آیا، اور جو ابراہیم خلیل اللہ کی نسل میں سے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی جیسی عظیم نعمت سے نوازنا چاہا۔ فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کے اس سرزمین کا وارث بنا دیا۔ فرعون، حامان اور ان کی فوجوں کو یہ دھکانا چاہا کہ جس خوف سے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہے تھے، فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کی سرزمین کا وارث بنانا چاہا۔ آپ کی والدہ حمل کے دنوں میں بڑی فکر مند ہوئی، اور انہوں نے حمل کے ابتدائی ایام میں ہی بہت احتیاط کی، کہیں حمل کی علامت زہر نہ ہو اور دوسروں کو علم نہ ہو جائے۔ فرمان الہی ہے، وہ ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کر دیتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بلا شبہ وہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھا، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان فرمائیں جنہیں زمین مصر میں کمزور بنا دیا گیا، اور انہیں کو دین کا پیشوا اور سرزمین مصر کا وارث بنائیں، اور ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو کچھ دکھا دیں جن کا انہیں بنی اسرائیل سے خطرہ تھا، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کی مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا ہے، اس لیے کہ انہوں نے مصائب پر صبر کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی چیزوں سمیت اونچی عمارتیں اور محلات تباہ کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حفاظتی انتظامات۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی حفاظت کے لیے ان کے والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنے بچے کے لیے ایک صندوق بنا لو، اور جب تمہیں یہ خطرہ ہو کہ فرعون کے کرندے آ کر اس بچے کو قتل کر دیں تو اس صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دینا۔ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو واپس آپ کے پاس لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول منتخب فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے اسی طرح کیا۔ فرمان الہی، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو اعلان کیا کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو، پھر جب تجھے اس کے قتل کا خطرہ محسوس ہو تو اسے دریائے نیل میں ڈال دینا، اور خوف اور غم نہ کرنا، یقیناً ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ جب ہم نے آپ کی والدہ کو وہ اعلان کیا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، تم اس بچے کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دو، پھر دریا اس صندوق کو ساحل پر پہنچا دے گا، اسے میرا اور اس موسیٰ کا دشمن لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف سے آپ کے لیے لوگوں میں خاص محبت پیدا کر دی تاکہ آپ موسیٰ کی پرورش میری نگرانی میں ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محلات۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بچے کو ایک مضبوط صندوق میں ڈال دیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب سے گزرا تو شاہی خادموں نے اس صندوق کو دریا سے نکال کر شاہی محل میں فرعون کی بیوی آسیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب صندوق کھولا اور کپڑے میں لپٹے ہوئے حضرت موسیٰ کا معصوم چہرہ دیکھا، اس کے دل میں آپ کی شدید محبت پیدا ہوئی۔ اس نے فرعون سے کہا، یہ تو بہت ہی پیارا بچہ ہے، یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے دوسرے بچوں کی طرح قتل نہ کیا جائے۔ بہت ہی ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے جب اس معصوم اور خوبصورت بچے کو دیکھا فوراً چونک پڑا کہ کہیں یہ وہی اسرائیلی بچہ
نہ ہو جو میرے حکومت کے زوال کا سبب بنے۔ یہ سوچ کر اس نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی بیوی رکاوٹ بن گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر چیز پر غالب رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دشمن کے گھر اس بچے کو اس طرح محفوظ کیا، وہ اس ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکا۔ فرمان الہی ہے۔ اس طرح فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو دریا سے اٹھا لیا تاکہ آخرکار وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بنے۔ بلا شبہ فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکر بڑے خطاکار تھے، اور فرعون کی بیوی آسیہ نے فرعون سے کہا، یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر میں دودھ پینا اور پرورش پانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا تو اپنی بیٹی موسیٰ کی بہن کو خیبر گیری کے لیے ان کے پیچھے روانہ کیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے نوکر سے اٹھا کر محل میں لے آئے۔ صندوق میں بچے کو دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ بہت خوش ہوئی اور بچے کو پرورش میں لے لیا۔ شہر میں دودھ پلانے والی جتنی بھی دائیاں تھیں سب کو بچے پیش کیے گیا، اس سے دودھ پلاؤ۔ ہر ایک نے بڑی محبت اور بڑے پیار سے بچے کو دودھ پلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے کسی بھی دائیا کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہ پینے دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اس کا نبی اپنی والدہ کے سوا کسی اور کا دودھ نہ پیے، اور اس میں یہ مسلط بھی تھی کہ اس بہانے سے آپ اپنی والدہ تک پہنچ جائیں۔ حضرت موسیٰ نے کسی بھی دایا کا دودھ نہ پیا۔ آپ کی بہن نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے ایک دایا کا پتہ معلوم ہے، ممکن ہے کہ بچہ اس کا دودھ پی لے، اور وہ لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، بچے کی نگہداشت بھی بہت اچھی کریں گے۔ محل والوں نے فوراً اس دایا آپ کی والدہ کو بلوایا۔ حضرت موسیٰ نے ان کی گود میں جاتے ہی دودھ پینا شروع کر دیا، اور اس طرح اللہ عز و جل نے آپ کو دریائے نیل سے نکال کر آپ کی والدہ تک پہنچا دیا۔ آپ اپنی والدہ کی محبت کے زیر سایہ پرورش پانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، لوگوں کی اس خیر خبر بھی نہ ہونے دی۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کا خوف امن سے فقیری، امیری اور بھوک خوشحالی سے بدل گئی۔ آپ کی والدہ فرعون سے شاہی انعام و اکرام پاتی اور آپ ہی پیارے بچے کی پرورش کرتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی فرعون کے گھر میں پرورش کروائی۔ فرمان الہی ہے، اے موسیٰ یاد کرو جب آپ کی بہن آپ کی خبر گیری کے لیے چلتی ہوئی وہاں پہنچی اور وہ کہہ رہی تھی، کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس کی صحیح پرورش کر سکے؟ اس تدبر سے ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، اور اگر ہم نے اس کا دل مضبوط نہ کر دیا ہوتا تو قریب تھا کہ وہ اس واقعے کا راز فاش کر دیتی۔ یہ اس لیے کہ تاکہ وہ موسیٰ کو واپس لوٹانے کے وعدے پر یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کیا، اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ چنانچہ وہ انہیں سے دور سے دیکھتی رہی، اور وہ فرعونی سے لا علم ہی رہا، اور موسیٰ پر پہلے ہی سے دایوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعونیوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور اس بچے کی خیر خواہ بھی ہو۔ اس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ رہے، اور یہ جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب